بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے دوبارہ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ اب یہ آواز مجھے گھر کے باہر سے آ رہی تھی۔ میں بغیر سوچے سمجھے گھر کے باہر نکل گئی اور اس آواز کا پیچھا کرنے لگی۔ پھر چلتے چلتے میں اپنی خالہ کی پرانی حویلی کی طرف بڑھنے لگی اور پھر حویلی کے دروازے کے سامنے جا کر میں رک گئی، کیونکہ اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بار بار اس احساس کو جھٹلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب مجھے اپنے کان کے بالکل قریب ایک سرگوشی سنائی دی۔ سارا، اندر چلی آؤ، میں وہاں پر تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ سن کر میرے قدم خود بخود آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ حویلی کا دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ جو کوئی بھی ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اب بہت بے بس ہو چکی تھی، اور اس بے بسی کی وجہ بھی میرا اپنا تجسس تھا، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں رات کے 12 بجے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں حویلی کے اندر جاتی، اچانک مجھے اپنے پیچھے اپنے منگیتر کی آواز سنائی دی۔ احمد وہاں پر کھڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سن کر اچانک میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اب میں دوبارہ سے اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم یہاں پر آ گئے ہو۔ مجھے یہاں پر بہت ڈر لگ رہا تھا اور مجھے ایک مرد کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا۔ میرے منہ میں جو بھی آ رہا تھا میں بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ سنجیدگی سے میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب میں چپ ہو گئی تو کہنے لگا، اب یہ ڈرامے بند کرو اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ میں نے اسے دوبارہ یہی کہا کہ میں سچ بول رہی ہوں، اس میں جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ تو شک کی بیماری میں مبتلا ہے، لہٰذا اسے جتنا مرضی یقین دلا دو، اسے یقین نہیں آئے گا۔ اس نے اچانک میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر دوبارہ گھر کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے سختی سے بازو پکڑنے کی وجہ سے مجھے درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اور پھر اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے گھر والوں کو اکٹھا کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ تم اپنے یار سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے واقعی یہاں سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میں ہو، لیکن وہ میری بات سنے بغیر تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ ابھی ہم تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے جب ہم دونوں کو دوبارہ سے ایک عورت کی آواز سنائی تھی۔ ہم دونوں حیران ہو کر رک گئے کہ رات کے اس وقت وہاں پر کون آ گیا۔ جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ وہ نوجوان لڑکا پرکشش نگاہوں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ احمد نے جلدی سے مجھے نقاب کرنے کا اشارہ کیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چہرے پر نقاب کر لیا۔ احمد ان لوگوں کی طرف بڑھا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ احمد کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ ہم صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ دراصل اس لڑکی کو آواز دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا ہی تھا۔ میں یہاں پر بے ہوش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یہی اس لڑکی کے گھر گیا تھا اور وہاں پر جب اسے یہ دکھائی دی تو وہ اسے آواز دینے لگا، اور پھر اس لڑکے کی آواز پر یہ لڑکی یہاں پر آئی تھی۔ اس عورت کی بات سن کر احمد چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور دوبارہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں اور یہ عورت بھی جھوٹی نہیں ہے۔ اب کہ احمد تھوڑا مطمئن ہو چکا تھا اور پھر وہ مجھ سے معذرت کرنے لگا۔ احمد کی معافی سن کر میں حیران پریشان رہ گئی، کیونکہ اس نے آج سے پہلے مجھ سے کبھی بھی معافی نہیں مانگی تھی۔ پر جو کچھ بھی تھا میں بچ گئی تھی، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ احمد سارے خاندان کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور پھر ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ میں نے احمد سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں گھر سے نکل رہی ہوں؟ تو میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، میری نظر تمہاری ہر ایک حرکت پر ہوتی ہے۔ یہ بات اس نے بہت عجیب سے لہجے میں کہی تھی۔
میرے دل میں اس کے لیے نفرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ احمد سے باتیں کرتے کرتے نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن پیچھے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ مجھے حویلی کا دروازہ بند ہونے کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ نہ جانے وہ عورت اور وہ لڑکا اچانک سے کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے تیزی سے گردن سامنے کی طرف موڑ دی۔ اچانک سامنے برگد کے پیڑ کے نیچے وہ مجھے کھڑے مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ وہ بہت ہی عجیب انداز میں مسکرا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ میں نے احمد سے کہا کہ وہ اس پیڑ کے نیچے دیکھو، وہ لوگ ابھی تک وہاں پر کھڑے ہیں۔ جب احمد نے وہاں دیکھا تو سوالیہ نظروں سے میری طرف بھی دیکھنے لگا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تمہارے سر پر کچھ زیادہ ہی نیند چڑھی ہوئی ہے؟ کہاں پر ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ اور انسان میں تھوڑی عقل نام کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم ان سے پہلے وہاں سے نکلے تھے تو ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ وہاں پر کھڑے ہوتے تو ہمیں کراس کر کے آگے جاتے۔ میں نے تو انہیں آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ احمد منہ بناتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے دوبارہ ڈرتے ڈرتے سامنے کی طرف دیکھا تو وہ لوگ ابھی تک وہیں پر کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے چلے جا رہے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا یہ کوئی اور ہی چکر چل رہا ہے، لہٰذا میں تیزی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ وہ پوری رات میں نے ڈرتے ہوئے اور اسی چکر کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری۔ یہ میرے ساتھ آج پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو چکے تھے۔ مجھے ہر وقت ہی یوں محسوس ہوتا رہتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن جب میں اپنے چاروں طرف دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک عجیب سی نحوست تھی جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں جتنا اس چکر سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی اس میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ پہلے میں نے اپنی بہن کو اعتماد میں لیا اور اسے سب کے بارے میں بتایا تو وہ میرا مذاق بنانے لگی اور کہنے لگی کہ آپی، آج کل کے زمانے میں ان چیزوں پر یقین کون کرتا ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ کا وہم ہے۔ اس کی اتنی سی ہی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نہ تو اس نے میری بات پر یقین کرنا ہے اور نہ ہی اس نے میری اس معاملے میں کوئی مدد کرنی ہے، لہٰذا میں نے اس سے مزید بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی پھپھو سے بات کی، کیونکہ وہ گھر میں میرے سب سے زیادہ قریب تھی۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب ہے کہ میری اپنی پھپھو سے بہت زیادہ بنتی تھی، لیکن حقیقت میں ایسا ہی تھا، اور اس پر سارے خاندان والے بھی حیران ہوتے تھے، کیونکہ جس عورت سے آج تک کسی کی بھی نہیں بن سکی تھی، اس عورت سے نہ صرف میری اچھی بات چیت تھی بلکہ وہ میری ہر بات بھی مان لیتی تھی اور ہر معاملے میں میرا ساتھ بھی دیتی تھی۔ امی تو اکثر مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ تم نے کون سا ایسا تعویذ میری نند کو بنا کر پلایا ہے جو یہ تمہارے قابو میں آ گئی ہے۔ مجھے تو ساری زندگی گزر گئی اس کی خدمت کرتے ہوئے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن مجال ہے جو اس نے آج تک کبھی مجھ سے پیار سے بات کی ہو۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیتی اور کہتی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو پھپھو کی محبت ہے جو سب کچھ اتنا اچھا چل رہا ہے۔ میں نے جب اپنی پھپھو سے اس بارے میں بات کی تو ان کا جواب بھی کچھ مطمئن کرنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ یہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے، لیکن جب میں نے زیادہ ضد کی تو مجھے کہنے لگیں کہ تم پر کسی نے جادو کروایا ہوا ہے، میں کل ہی تمہارا علاج کروانے کے لیے تمہیں ایک پیر بابا کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں تیزی سے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج تک پھپھو جس کے پاس بھی گئی ہیں وہ پیر جعلی ہی نکلا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتی تھی کہ پھپھو میری زندگی کے ساتھ کوئی تجربہ کرے۔ میں نے احتجاج کیا کہ میں نہیں جاؤں گی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے زبردستی ایک پیر بابا کے پاس لے کر چلی گئی۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ یہ ان کے پرانے جاننے والے ہیں، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے مجھے حقیقت بتائی اور کہا کہ کل ہی انہوں نے اس کا اشتہار اخبار میں دیکھا تھا۔ پھپھو کو بھی اس کی شکل دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پیر صرف ایک ٹھگ ہے، اور پھر ہم دونوں جلدی سے وہاں سے جان چھڑوا کر بھاگے۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتانا چھوڑ دیا۔ امی کو اگر میں چاہتی تو بتا دیتی، لیکن میں ان کو اس وجہ سے نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی اور پھر چھوٹی چھوٹی بات کو سوچنے لگتی تھی، اور اس طرح سے وہ اپنی طبیعت خراب کر لیتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے امی کی طبیعت خراب ہو، کیونکہ ان کے سر پر پہلے ہی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ اگر بہن کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ امی کے پاس لے کر آ جاتی، امی کو بتا کر وہ خود تو بے فکر ہو جاتی تھی، لیکن امی پھر پوری رات اسی کے بارے میں سوچتی رہتی۔
اور کبھی کبھار تو امی ہفتوں ہفتوں سوچتی رہتی اور پریشان رہتی، اور یوں وہ اپنی طبیعت خراب کر لیتی تھی۔ میں اکثر امی کو کہتی تھی کہ فضول باتوں کے بارے میں اتنا زیادہ مت سوچا کرے، لیکن وہ اپنی اس عادت سے خود بھی پریشان تھی اور چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسے میں نے سوچا کہ اگر میں نے امی کو بتا دیا تو وہ فضول میں ہی پتہ نہیں کیا سے کیا سوچنے لگیں گی، اور اتنا بڑا مسئلہ ہوگا نہیں جتنا بڑا مسئلہ یہ خود بنا لیں گی۔ لہٰذا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ یہ بات میں اپنے تک ہی محدود رکھوں۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے تھے، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اب مجھے امی کو بتانا ہی پڑے گا، کیونکہ اب حالات میرے قابو سے باہر کے ہوتے جا رہے تھے۔ پہلے تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اب تو اکثر میں ایک نوجوان لڑکے کو اپنے گھر میں دیکھتی تھی جو بیٹھ کر تسلی سے مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ جب بھی میں اسے دیکھتی وہ مجھے دیکھ کر ایک پراسرار انداز میں مسکراتا اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتا۔ 2-3 بار میں نے اس کے قریب جانے کے بارے میں سوچا، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کے پاس جا سکتی یا اس سے بات کر سکتی۔ میرے پاؤں میرا ساتھ دینے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتے تھے، اور میرا دل اتنا کانپ جاتا تھا کہ مجھے لگنے لگتا تھا کہ ابھی کے ابھی میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اب میں اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگی تھی اور بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اکثر تو رات کے وقت مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی، اور یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ لڑکا وہاں پر آ جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان حالات میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس سے مدد طلب کروں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ اپنی ایک دوست کے پاس جاتی ہوں، کیونکہ اس کے والد مولوی تھے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ مجھے مولوی صاحب سے ایک تعویذ لے کر دے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ صرف نام کے ہی مولوی ہیں، ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے تعویذ تو دے دیا، لیکن اس کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوا، بلکہ اس دن تو میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بڑی خوشی خوشی اپنی دوست کے گھر سے نکلی کہ اب وہ لڑکا مجھے کبھی بھی دکھائی نہیں دے سکے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میرے ساتھ وہ کتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہا ہے۔ چونکہ جب سے میرے ساتھ حویلی والا واقعہ پیش آیا تھا تب سے میں محتاط رہنا شروع ہو گئی تھی۔ اب اگر مجھے کوئی آواز سنائی دیتی بھی تھی تو میں اس کی سمت بھاگتی نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے بارے میں زیادہ سوچتی تھی، بلکہ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں اس آواز کو اپنے ذہن سے نکال سکوں۔ لیکن میں اس میں بھی ناکام رہتی تھی، کیونکہ وہ آواز مجھے مسلسل ہی سنائی دیتی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہی تھی اس دن کی جس دن میں اپنی دوست کے گھر سے نکلی۔ تقریباً شام 5 بجے کا وقت تھا۔ چونکہ سردیوں کا موسم تھا، اسی وجہ سے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جاتے ہوئے امی نے مجھے کہا تھا کہ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے کر چلی جاؤ، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے کوئی اغوا کر لے گا، اس لیے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ لیکن اب میں پچھتا رہی تھی، کیونکہ میرا گھر بھی تقریباً 10 منٹ کی مسافت پر تھا اور اندھیرا بھی پڑتا چلا جا رہا تھا۔ میری دوست کا بھائی بھی گھر پر موجود نہیں تھا، ورنہ وہی مجھے چھوڑ دیتا۔ خیر میں نے ہمت کی اور یہی سوچا کہ میرے گلے میں تعویذ ہے، لہٰذا اب کوئی بھی شے مجھے نہیں کچھ کہہ سکتی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف اور صرف میرا وہم ہے۔ جیسے ہی میں اپنی دوست کے گھر سے باہر نکلی، مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ جب بھی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تو آواز آنا ختم ہو جاتی، لیکن جیسے ہی میں چلنا شروع کرتی مجھے دوبارہ سے آواز آنا شروع ہو جاتی۔ اب مجھے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ میں ایک ہی جگہ پر رک گئی اور دیکھنے لگی کہ اب آواز آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن اب مجھے آواز بالکل بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے گلے میں موجود تعویذ پر ڈالی اور دل ہی دل میں خود کو دوبارہ سے تسلی دی کہ تم ڈرو نہیں، تمہیں یہ چیز کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، یہ صرف تمہیں ڈرا رہی ہے۔ اب یہ نہ تو تمہارے سامنے آ سکتی ہے اور نہ ہی تمہیں ہاتھ لگا سکتی ہے۔ میں نے اتنا ہی سوچا تھا جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی اور میں اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئی۔ میں نے اپنے تعویذ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، لیکن اچانک ہی وہ تعویذ میرے گلے سے ٹوٹ گیا اور میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں اسی کو دیکھے جا رہی تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہو۔ اب کی بار مجھ میں جان بالکل ختم ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑوں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ تو میں بے ہوش ہوئی اور نہ ہی میرا دل دھڑکنا بند ہوا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اپنی دائیں جانب دیکھا، لیکن مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں کانپتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اچانک ہی گہری خاموشی نے میرا استقبال کیا
اور پھر میرے کانوں میں دوبارہ سے سرگوشی ہوئی، میں ایک جن ذات ہوں اور تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ یہ آواز سن کر مجھے یوں لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میں بالکل بھی ایک جن ذات کی توقع نہیں کر رہی تھی، مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چڑیل میرے پیچھے پڑ گئی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ نہ صرف ایک جن ذات ہے بلکہ یہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے کر جانا چاہتا ہے۔ اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب میرے کانوں میں دوبارہ سرگوشی ہوئی، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی تمہیں ڈراؤں گا، بلکہ میں تو تمہارا ڈر ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو میرا ڈر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اب کی بار وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے وہی کرنا ہے جس کے لیے میرا دل چاہے گا۔ اور اب دوبارہ سے وہاں پر گہری خاموشی تھی۔ اب میرے ہاتھ سے وہ ہاتھ بھی اٹھ چکا تھا۔ اب میں وہاں پر بالکل تنہا کھڑی تھی اور میں اس وقت بہت بری طرح سے کانپ رہی تھی جب نہ جانے وہاں پر احمد کہاں سے آ گیا اور آتے ہی مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ آنٹی نے تو کہا تھا کہ تم اپنی دوست کے گھر گئی ہو، لیکن تم یہاں پر کھڑی ہو۔ مجھے سچ سچ بتاؤ گی کہ تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ احمد کی بات سن کر میرا دماغ دوبارہ سے گھومنے لگا۔ فی الحال میں اس سے اس طرح کی کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اس کی بات کا جواب دے کر آگے کی طرف چلنے لگی، جبکہ وہ مجھے آوازیں دینے لگا اور دھمکیاں دینے لگا کہ میری بات سنو ورنہ میں بہت برا کروں گا، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کر سکتا، اور ابھی جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا یہ سب دیکھ کر مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ کچھ برا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے میرے گھر میں چلا آیا اور میری امی کو کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اب یہ میری بات نہیں مانتی اور پتہ نہیں کس کو ملنے کے لیے جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو امی حیران ہوئی، پھر اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی پر الزام لگانے کی؟ میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور جہاں تک ملنے کی بات ہے تو وہ مجھے بتا کر گئی تھی کہ وہ اپنی دوست سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ میں جو پہلے سوچ رہی تھی کہ امی اس کا ساتھ دیں گی، لیکن جب دیکھا کہ امی میرا ساتھ دے رہی ہیں تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ یہ میرے لیے نئی بات تھی۔ اکثر ہی جب میں احمد کی بات کرتی تھی تو امی مجھے ڈانٹتی تھی اور مجھے یہی سمجھاتی تھی کہ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، جیسا بھی ہے تم اس کی عزت کیا کرو۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ اگر کبھی اس نے امی کے سامنے میری بات کی تو امی مجھے ہی غلط سمجھیں گی، لیکن آج میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی تھی۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد احمد وہاں سے منہ بنا کر چلا گیا۔ میں بھی تیزی سے باہر نکل آئی اور امی کے گلے لگ گئی۔ امی نے مجھے پیچھے دھکیلا اور کہنے لگی، اب زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں ایسی ماں ہوں جسے اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ وہ شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا، بلکہ آپ تو دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے امی کے گلے لگ گئی۔ امی بھی مسکرانے لگی۔ ابھی میں امی کے گلے ہی لگی ہوئی تھی جب میرے کانوں میں دوبارہ سے سرگوشی ہوئی، اس عورت سے دور ہٹ جاؤ۔ میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میری یہ حرکت دیکھ کر امی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، اور پھر میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی، کمرے کا دروازہ خود بخود ہی بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میرا وجود دوبارہ خوف سے کانپنے لگا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں اس جن ذات سے مل کر آ رہی تھی، اور ابھی یہ دوبارہ سے میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں پورے کمرے میں خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب مجھے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، میں وہاں پر نہیں، میں یہاں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ میں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب دوبارہ مجھے اپنی دائیں جانب سے آواز سنائی دی۔ جب میں نے دائیں جانب دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں پورے کمرے میں گول گول گھوم رہی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے تنگ کر رہا تھا اور میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں تھک کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے یہ سب کچھ مت کرو، مجھے پریشان مت کرو، میری زندگی میں اور بھی بہت سی پریشانیاں ہیں۔ میں اسی حالت میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی
جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہو، اور پھر کسی نے میری تھوڑی پکڑ کر میرے چہرے کو اونچا کیا۔ اب مجھے اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی میرے سامنے دھواں چھانے لگا اور پھر وہاں پر ایک بہت خوبصورت نوجوان نمودار ہوا۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو وہی ہے جسے میں نے پرسوں رات ایک اجنبی عورت کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ مجھے پیچھے کی طرف ہٹتا دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری آئی اور اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور اسے زور سے دبانے لگا۔ مجھے شدت سے تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے انگلیوں سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جب تم مجھ سے دور جاتی ہو۔ اس کی آنکھیں اس وقت دہشت ناک لگ رہی تھیں۔ وہاں پر جذبات کا ایک بہت بڑا سمندر ٹھہرا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور ان آنکھوں میں دیکھتی رہی تو یہ سمندر بہہ نکلے گا۔ خدا کے لیے میری طرف ایسے مت دیکھو، مجھے چھوڑ دو، میں نے دوبارہ سے کہا۔ میری بات سن کر وہ سنجیدہ ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ چھوڑنے کا نام تم نے میرے سامنے نہیں لینا، کیونکہ اب میں مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ میں ہی ہوں جسے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ ہاں، تم نے ایک غلطی کر دی جو تم اس دن میرے سامنے آ گئی۔ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھنے لگی کہ تم کون سے دن کی بات کر رہے ہو، کیونکہ میں نے پرسوں رات کے علاوہ اسے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی مجھے یاد تھا کہ میں کبھی اتنے خوبصورت لڑکے کے سامنے گئی ہوں۔ اور پھر اس نے 1 مہینے پہلے کا ذکر کیا۔ اس دن میری خالہ کے بیٹے کی شادی تھی۔ چونکہ وہ شہر میں ہوتی ہیں، لہٰذا شہر میں گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ وہاں پر تمام خاندان والے رہ سکیں، اور ہوٹل کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ شادی گاؤں میں اپنی حویلی میں ہی کریں گی، چونکہ ان کی حویلی بہت بڑی تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا اس سب میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور پھر وہ 1 مہینہ پہلے یہاں پر آ گئیں اور پھر اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں کرنے لگیں۔ میں بھی ان تیاریوں میں زور و شور سے حصہ لے رہی تھی، کیونکہ یہ ہمارے خاندان میں پہلی شادی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور بہت زیادہ پرجوش تھی۔ ہر روز میں اپنی پھپھو کے گھر جاتی اور وہاں ڈھولک رکھ کر مختلف گانے گانے لگتی۔ چونکہ میری آواز بہت زیادہ اچھی تھی، اس لیے سب لوگ مجھے ہی کہتے تھے کہ تم گانا گایا کرو۔ اور پھر ایک دن میرا موڈ تھوڑا سا آف ہو گیا۔ یہ سب صرف اور صرف احمد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس دن میری احمد سے لڑائی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے منع کر رہا تھا کہ یوں سب مردوں کے سامنے بیٹھ کر گانے مت گاؤ۔ حالانکہ وہ جن مردوں کی بات کر رہا تھا وہ میرے بھائی، کزن اور بڑے تھے، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ شکی اور عجیب سی ذہنیت کا انسان تھا، لہٰذا اسے سمجھانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ میں غصے سے وہاں سے اٹھی اور چھت پر چلی آئی۔ اس وقت میں یہ بات بھی بھول چکی تھی کہ امی نے شام کے وقت چھت پر جانے سے منع کیا ہوا ہے، اور خاص طور پر بال کھول کر چھت پر جانا نہیں تھا، کیونکہ اس سے جنات آپ پر عاشق ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں یہ بات بھلا کر غصے میں کھڑی احمد کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اور موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ بس کسی طرح سے میری اس شخص سے جان چھوٹ جائے، جو کہ چھوٹنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، کہ ہماری یہ منگنی ہم دونوں کی بچپن میں ہو گئی تھی، اور بڑوں کا یہ ماننا تھا کہ بچپن میں جو منگنیاں ہو جاتی ہیں وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، ورنہ خاندانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور ایسا کسی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ لیکن اب چونکہ میں اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھی، اور احمد کا رویہ بھی مجھے کچھ خاص ٹھیک نہیں لگتا تھا، اس لیے میں یہی چاہتی تھی کہ یہ کہانی بس کسی طرح سے ختم ہو جائے۔ میں نے امی سے اس بارے میں بھی بات کی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے ڈانٹا اور مجھے کہا کہ اب چپ کر کے تم نے یہ رشتہ نبھانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ لہٰذا میں انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک میرے بال زور سے اڑنے لگے۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو ہوا بالکل رکی ہوئی تھی، اور ابھی ایک دم سے انتہائی تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ لیکن حیرت کا دوسرا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب میں نے نیچے پورشن میں دیکھا، جہاں پر کسی کے بال بھی نہیں اڑ رہے تھے، جبکہ میرے بال یوں اڑ رہے تھے جیسے کوئی آندھی چل رہی ہو۔ اور پھر مجھے اپنے قریب ایک بہت ہی پیاری خوشبو محسوس ہونے لگی۔ میں اس کے نشے میں سرور محسوس کر رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔
جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میری کزن کھڑی تھی جو مجھے بلانے کے لیے آئی تھی۔ لہٰذا میں اس نشے سے نکل کر تیزی سے اپنی کزن کی طرف بڑھی اور اس کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا کہ یہ جن ذات میرے ساتھ ساتھ رہ رہا تھا۔ یہ مجھ پر عاشق ہو چکا تھا اور اس کا ماننا یہ تھا کہ اس کی جو بھی بیماری تھی اس کا علاج یہی تھا کہ وہ کسی آدم زادی کو دیکھے۔ اب چونکہ وہ کافی عرصے سے مجھے دیکھتا رہا تھا، اس وجہ سے اس کی یہ بیماری بھی ختم ہو گئی تھی، جبکہ میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس مصیبت سے پیچھا چھڑواؤں۔ اب تو مجھے اس کے سامنے کچھ بھی سوچنے سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ میرے دماغ میں چلنے والی ہر بات کو پڑھ لیتا تھا اور پھر بعد میں میرا مذاق بھی بناتا تھا، اور مجھے دھمکی بھی دیتا تھا کہ اگر میں نے کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی جو ہم دونوں کے درمیان دوری کا باعث بنا تو وہ نہ صرف مجھے بلکہ میرے خاندان کو بھی ختم کر دے گا۔ مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن مجھے اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ ٹینشن تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس محبت کی اتنی بڑی سزا ملے۔ لہٰذا میں نے اس کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے چند دنوں کے بعد دوبارہ ملنے کے لیے آئے گا اور پھر جو کچھ وہ کہے گا مجھے ماننا ہوگا، ورنہ… یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، جبکہ اس کی بات میں نے مکمل کی اور کہا، مجھے پتہ ہے، ورنہ تم میرے خاندان کو ختم کر دو گے۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، اور پھر اچانک ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور سوچنے لگی کہ ایسا تو نہیں چل سکتا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں دوبارہ اپنی دوست کے پاس چلی گئی اور اسے جا کر بولا کہ تمہارے ابا نے مجھے جو تعویذ دیا تھا وہ جعلی تھا، اس تعویذ سے کام اور بگڑ گیا ہے۔ تمہارے ابا کو بالکل بھی دین کا علم نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی اچھے تعویذ بناتے ہیں۔ میں اونچا اونچا چلا رہی تھی کہ اچانک اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ کیا پورے گاؤں والوں کو اس بارے میں سنانا ہے؟ میں نے تیزی سے اس کا ہاتھ اپنے منہ پر سے ہٹایا اور دوبارہ سے شروع ہونے ہی لگی تھی جب اس نے مجھے اطمینان سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ وہ نقلی تھا اور میں تم سے اس چیز کی معافی بھی مانگتی ہوں، لیکن خدا کے لیے یہ ہمارا کاروبار ہے، اس کاروبار کو تو بند نہ کرو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں، لہٰذا میں ناراضگی سے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحوں تک میرے چہرے کو دیکھتی رہی اور مجھے کہنے لگی کہ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن اب تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہونے لگا ہے کہ اس سب میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اب کی بار میں نے اس کو غصے سے گھورا اور سخت آواز میں کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے ہی منہ سے اپنے بارے میں یہ ساری باتیں جان بوجھ کر کہوں گی؟ میری بات سن کر وہ سر کھجانے لگی اور کہنے لگی، ویسے تمہارا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، تمہیں تو ڈرامے لگانے کی عادت ہے۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ابھی یہ تمہارا کوئی نیا ڈرامہ ہوگا، لیکن خیر، میں تم سے اس سب کی معافی مانگتی ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہ جانے کیوں دل کر رہا تھا کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں۔ یہاں پر کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ کاش وہ جن ذات اس کے سامنے حاضر ہو جائے اور دوبارہ وہی بات کرے جو وہ مجھ سے پہلے کر چکا تھا۔ شاید تبھی سے میری بات پر یقین آئے گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب میرے کانوں میں دوبارہ سرگوشی سنائی تھی، مجھے معاف کر دینا پیاری لڑکی، لیکن میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں ایک بار میں صرف ایک ہی آدمزادی کے سامنے آ سکتا ہوں اور صرف اس سے ہی محبت کا اظہار کر سکتا ہوں۔ اپنے انتہائی قریب جن ذات کی آواز سن کر میں دوبارہ سے کانپ کر رہ گئی اور اپنی دوست سے کوئی بات کیے بغیر ہی تیزی سے گھر واپس آ گئی، جبکہ میری دوست مجھے آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ اور پھر چند دنوں بعد وہ جن ذات دوبارہ سے میرے سامنے حاضر ہو گیا، لیکن اس بار اس نے مجھ سے جو بات کی وہ سن کر واقعی مجھے لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہنے لگی کہ ایسا ناممکن ہے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں اور وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی بھی بات 2 بار کہنے کی عادت نہیں ہے۔ چونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں تم سے اجازت لے رہا ہوں۔ اب اگر تم بار بار انکار کرو گی تو مجھے غصہ آ جائے گا، اور پھر تمہیں پتہ ہے کہ جب کسی جن ذات کو غصہ آتا ہے
تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف اگلے کا نقصان کرتا ہے۔ اس نے بہت سخت لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا دل زور سے کانپا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیسے جاؤں گی جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم اپنی آنکھیں نہیں کھولنا۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن پھر فوراً ہی کھول دیں۔ وہ غصے سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں ایک چیز سمجھائی تھی، جبکہ میرے دماغ میں ابھی کوئی اور ہی بات چل رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ چلی گئی تو پیچھے میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میں انہیں بتائے بغیر کہیں چلی گئی ہوں۔ اور احمد تو، اس سے پہلے کہ میں احمد کے نام کے بارے میں مزید کچھ کہتی، اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگا، آج کے بعد میرے سامنے اس شخص کا نام نہیں لینا، اور جہاں تک تمہارے گھر والوں کا سوال ہے تو تم اس چیز کی فکر نہ کرو۔ تمہاری ہم شکل لڑکی یہاں پر رہے گی اور کسی کو بھی شک نہیں ہوگا کہ وہ تم ہو یا کوئی اور ہے۔ جنزاد نے پہلے سے ہی ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں، لہٰذا میں ابھی بھی بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اور پھر میں نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ یہ احساس بہت ہی پیارا اور گدگدی کرنے والا تھا۔ کافی دیر تک مجھے یوں ہی لگتا رہا، اور جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو میں ایک اور ہی دنیا میں کھڑی تھی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت دنیا تھی اور میری دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ چونکہ میں ایک گاؤں سے آئی تھی اور شہر بھی بہت کم ہی گئی تھی، لہٰذا مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا کہ عمارتیں اور گھر کس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تو بڑے بڑے محل بنے ہوئے تھے، اور وہ محل بھی سونے کے۔ اگر میری پھپھو یہاں پر ہوتی تو وہ ضرور یہ سونے کی اینٹیں نکال کر لے جاتی، لوگ انہیں روکتے ہی رہ جاتے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور میں ہنسنے لگی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر وہ جنزاد مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے امید تھی کہ تم یہاں پر آ کر بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو میں تمہیں اپنے لوگوں سے بھی ملواؤں گا۔ اس کے لوگوں کا نام سن کر میرا چہرہ دوبارہ سے خوف سے سیاہ پڑ گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو تم ڈرتی بہت زیادہ ہو، میرے لوگ کوئی بہت زیادہ ڈراؤنے نہیں ہیں، بلکہ وہ میری ہی طرح بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ تم ایک بار ان سے ملو گی تو تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ جہاں جہاں سے وہ مجھے گزار کر لے کر جا رہا تھا، وہاں کے لوگ مجھے بہت سی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں مجھے بہت زیادہ چبھ رہی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے کہنے لگی کہ یہ سب مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے بھی فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے خود اندازہ نہیں ہے، لیکن تم فکر مت کرو، تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ لوگ مجھے مسلسل دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ اچانک ایک آدمی میری طرف بڑھا۔ اس نے ایک ہتھیار اٹھا رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتا، جنزاد نے اسے کنٹرول کر لیا اور باقی لوگوں کو کہنے لگا کہ اسے قابو کرو۔ لوگ اسے قابو کرنے لگے تھے اور وہ جنزاد سے اپنی زبان میں کوئی بات کر رہے تھے، جسے سن کر جنزاد پریشان ہو گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ایک محل کے اندر چلا گیا۔ یہ محل باقی محلوں کی نسبت بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اس کے اندر بہت سے ہیرے جواہرات بھی لگے ہوئے تھے۔ اس کی ٹائلیں ہیروں کی بنی ہوئی تھیں، جبکہ اس کا فرش سونے کا بنا ہوا تھا۔ میں حیرانگی سے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر ان میں سے ایک بھی ہیرا مجھے مل جائے تو میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گی۔ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ جنزاد مجھے ایک بہت ہی بڑے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ سامنے ایک تخت پڑا ہوا تھا اور تخت پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کہ جنزاد سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا، لیکن وہ بڑی عمر کا تھا۔ جنزاد کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غصے سے اپنی زبان میں کوئی بات کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر جنزاد نے تیزی سے گردن جھکا لی اور اس نے بھی اپنی ہی زبان میں کوئی بات کی۔ مجھے ان کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کا اس جنزاد سے کیا تعلق ہے، اس لیے میں ان کی بات میں کود پڑی اور انہیں کہنے لگی کہ مہربانی کرو، میرے سامنے میری زبان میں بات کرو، کیونکہ مجھے تم لوگوں کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ سب سن کر جنزاد نے مجھے غصے سے گھورا اور مجھے کہنے لگا، مہربانی کر کے تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر خاموشی سے بیٹھی رہو، میں ابھی اس سے ایک ضروری بات کر رہا ہوں۔
اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، سامنے تخت پر بیٹھا شخص میری زبان میں ہی بات کرنے لگا اور کہنے لگا، تمہارا ہم دونوں کی بات میں کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگ ایک فیصلہ لے رہے ہیں، اور جب یہ فیصلہ طے ہو جائے گا تب ہم تمہیں یہ فیصلہ سنا دیں گے۔ فی الحال تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے کیا پتا کہ میرا کمرہ یہاں پر کون سا ہے، میں تو یہاں پر پہلی بار آئی ہوں۔ ابھی میں اپنی بات مکمل کر ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں پر ایک عورت آ گئی۔ وہ بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی، وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ جب اتنی خوبصورت عورت موجود ہے تو یہ جنزاد میرے پیچھے میری دنیا میں کیوں آیا، اور میں اس بارے میں بعد میں جنزاد سے بات کرنے کا سوچ بھی رہی تھی۔ فی الحال میں نے جنزاد کو اسی آدمی کے پاس چھوڑا اور خود اس عورت کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا، لیکن اب میرا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے مسئلہ کیا ہے۔ اب مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے دل میں سوار ہو چکی تھی۔ شاید وہ بے چینی اس وجہ سے تھی کہ میں ایک علیحدہ دنیا میں موجود ہوں، یا شاید وہ اس وجہ سے تھی کہ یہاں پہ موجود لوگ میری طرح کے نہیں ہیں، بلکہ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ مختلف ہیں۔ خیر جو کچھ بھی تھا، میں یہاں پر اتنا برا بھی محسوس نہیں کر رہی تھی جتنا میں نے سوچا تھا۔ فی الحال تو میں بہت زیادہ مطمئن تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ رات کے وقت میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش ہونے جا رہا ہے جس کے بعد میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لوں گی۔ رات پتہ نہیں کیا ٹائم تھا، اچانک ایک نوکرانی آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہیں جنزاد کھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ جب میں نیچے گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک میری نظر دروازے پر پڑی۔ وہاں پر جنزاد کھڑا مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ ایک دم ہی مسکرانے لگا اور کہنے لگا، چلو ہم نے کھانا کھانے کے لیے جانا ہے، جبکہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہی میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ جب میں تمہیں بلانے کے لیے آؤں گا تب ہی نیچے آنا، میرے علاوہ اگر کوئی اور بلانے کے لیے آئے تب مت آنا۔ لیکن فی الحال میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اس جنزاد کے ساتھ محل سے باہر نکل گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہم جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں بہت جلد اس بارے میں اندازہ ہو جائے گا، اور پھر جنگل کے بیچ میں جا کر وہ رک گیا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن جلد ہی میرا دل کیا کہ میری آنکھیں بند ہو جائیں اور میں یہ منظر دوبارہ نہ دیکھ سکوں، کیونکہ وہاں پر جنزاد کی بجائے ایک بہت ہی عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی۔ اس سے زیادہ خوفناک مخلوق میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے اوپر جھپٹتی، وہاں پر وہ جنزاد عورت آ گئی اور اس سے لڑنے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر وہ جنزاد بھی آ گیا جو مجھے یہاں پر لایا تھا۔ یہ سب دیکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تب میں کمرے میں موجود تھی، قریب ہی جنزاد بیٹھا ہوا تھا۔ میں اٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تم لوگ بہت برے ہو، میں جانتی ہوں کہ یہ چہرے تم لوگوں کے اپنے چہرے نہیں ہیں، بلکہ تم لوگ بہت ڈراؤنے ہو۔ وہ جنزاد جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ دراصل اس قبیلے کا سردار تھا اور اس جنزاد کا قریبی دوست تھا جو مجھے یہاں پر لایا تھا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ فکر مت کرو، ہم تمہیں واپس بھیجنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم خود تم سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ اگر تم جنزاد سے محبت کرتی ہو اور یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہو تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو کوئی بھی تمہیں نہیں روک پائے گا۔ میں نے ایک نظر جنزاد پر ڈالی جو امید طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جب کہا کہ میں نے واپس جانا ہے تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ شاید وہ مجھ سے اس چیز کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتا، دوسرے جنزاد نے اسے خاموش کروا دیا اور کہنے لگا کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، تم یہ فیصلہ تبدیل نہیں کروا سکتے۔ اور پھر وہ مجھے دوبارہ میری دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے جنزاد کو اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔